أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. عزیزان محترم، ہم نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. ہم نے دین میں جو شریعت بنائی ہے یہ وہی شریعت ہے کہ ہم نے نوح کو دی تھی وصیت کے ذریعے، اور وہی شریعت ہے جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کے ذریعے دی. اور حبیب یہ وہی شریعت ہے جسے ہم تجھے دے رہے ہیں اپنی وحی کے ذریعے. تو دو لفظ استعمال ہوئے اس آیہ مبارکہ میں، دین اور شریعت. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور کل بھی میں نے بڑے کنفیوژن کے عالم میں خطاب کیا کہ کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں. مختصراً یہ ہے کہ دین کے دو حصے ہیں. کچھ وہ چیزیں ہیں جنہیں ماننا ہے، کچھ وہ کام ہیں جنہیں کرنا ہے. دین کے دو حصے ہیں. کچھ وہ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرنا ہے، کچھ وہ اعمال ہیں جنہیں بجا لانا ہے. جنہیں تسلیم کرنا ہے ان کا نام ہے عقیدہ، جنہیں بجا لانا ہے ان کا نام ہے شریعت. محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. تو عقیدہ اور شریعت دیکھو، بہت تیزی کے ساتھ مجھے گزرنے کی اجازت دے دو. عقیدہ اور شریعت سمجھ میں آ گئے نا؟ جنہیں ماننا ہے ان کا نام ہے عقیدہ، جن چیزوں کو ماننا ہے اس ماننے کا نام ہے عقیدہ، اور جن چیزوں کو کرنا ہے ان کے مجموعے کا نام ہے شریعت. اسلام عقیدے میں دین عقل ہے اور شریعت میں دین اتباع ہے. یہ بنیادی مسائل ہیں جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں تلخیص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اسلام عقیدے میں دین عقل ہے. اللہ کو مانو عقل سے، نبی کو مانو عقل سے،
امام کو تسلیم کرو عقل سے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے کہ جانور میں اور انسان میں جو جبلتیں مشترک ہیں ان میں بھوک ہے، پیاس ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے. بھائی بہت توجہ رہے، یعنی پیاس انسان کو بھی لگتی ہے، پیاس جانور کو بھی لگتی ہے، بھوک انسان کو بھی لگتی ہے، بھوک جانور کو بھی لگتی ہے. جانور اپنی مرضی کا مالک، جہاں سے چاہا اٹھ گیا اور جہاں چاہے جا کر بیٹھ گیا. بس فرق اتنا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں ہے. بہت سیدھی بات، صاف ستھری اور آسان بات ہے. اپنے بہت آسان بات ہے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اچھا، تو اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جبلتیں، یہ انسٹنکٹس مشترک ہے انسان میں اور حیوان میں، لیکن اگر دین کا تعلق جسامت سے ہوتا تو ہدایت ہاتھیوں پہ آتی، انسانوں پہ نہ آتی. بھائی ہاتھی سے بڑا جانور تو نہیں ہے نا، گینڈے سے بڑا جانور نہیں ہے، تو سارے رسول گینڈوں میں آ جاتے، ساری کتابیں ہاتھیوں میں آ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت عقلوں کی ہے، جسموں کی نہیں. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. تمہیدیں استوار ہو جائے، پھر یہیں سے تو آگے بڑھنا ہے. اچھا، تو ہدایت عقلوں کی ہے، ٹھیک. خدا کو مانو عقل سے، نبی کو مانو عقل سے، امام کو مانو عقل سے، یہاں تک ہے عقل کا کردار. اور جب نبی کو نبی مان لیا عقل سے، تو اب اگر قاعدے کے 3 نکت پڑھو تو اب اس میں عقل استعمال نہیں کرنی، اب اطاعت کرنی ہے، اب اتباع کرنا ہے، اب پیروی کرنی ہے. تو آدھا دین عقل پر ہے، آدھا دین اتباع پر ہے. بات واضح ہو گئی نا. اب عجیب بات یہ ہے کہ بھائی جب عقلوں پہ چھوڑ دیا تو دنیا کا کوئی گھرانہ ایسا ہے جن میں عقلوں میں اختلاف نہ ہو؟ بھائی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے. بھائی کوئی گھر ایسا بتا دو، کوئی گھر جس میں 5-7 فیملی ممبرز ہوں اور سب میں اتفاق ہو. نہیں ملے گا، خدا کی قسم نہیں ملے گا. اچھا بھائی چلو نہ ملے، انسانوں میں نہ ملے، عام انسانوں میں نہ ملے، انبیاء کے گھر میں بھائی میاں بیوی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا اچھی زندگی گزر رہی ہے. لیکن ذرا نوح کو دیکھنا، زوجہ نوح کو دیکھنا. بہت سیدھی اور بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں. اچھا سگے بھائی کیا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ذرا حابیل کو دیکھو، قابیل کو دیکھو. تو تاریخ انبیاء میں بھی کوئی گھرانہ ایسا نہیں ملا جہاں اختلاف نہ ہو. دنیا کے 2 سائنٹسٹ، 2 فلاسفرز، 2 شاعر، 2 ادیب، 2 عقلمند، 2 بینکر ایک بات پہ آج تک متفق نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو اختلاف پہ دنیا قائم ہے اور دین اختلاف کا نام نہیں ہے. میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں. تو اب تم پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم 2 بھائی ایسے دکھلا دو، 2 بھائی ایسے دکھلا دو جن میں مکمل اتفاق ہو، اور اگر نہ دکھا سکو تو میں پشت محمد پر 2 ایسے دکھاؤں کہ دونوں کے ہاتھ میں رسول کے گیسو ہیں. اگر ایک دائنے کہتے دوسرا بائیں کہتے تو رسول کرے گا کیا؟ دوسرا کرے گا کیا؟ سمجھ رہے ہو نا. دیکھو یاد ہے نا واقعہ. ظاہر ہے کہ رکنا تو نہیں ہے مجھے اس مرحلے پر، مجھے تو بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. یاد ہے نا وہ واقعہ کہ جب رسول ناقہ بنے تھے مسجد میں عید کے دن، اور جب بچے بیٹھ گئے دونوں شانوں کے اوپر تو کہنے لگے کہ نانا دوسروں کے ناخوں کی مہاریں ہیں، ہمارے ناخے کی مہار نہیں ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے اشارہ کیا حسن کو کہ تم زلف کا دائنا حصہ پکڑ لو، اور اشارہ کیا حسین کو تم زلف کا بایاں حصہ پکڑ لو. بھائی اپنے باپ دادا کے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ واقعہ جو عالم اسلام نے لکھا ہے. اب میں پوچھوں تم سے، بھائی دائنے ہاتھ میں حسن کے دائنی طرف کی زلفیں ہیں اور حسین کے دائنے ہاتھ میں
बाईं तरफ की जुल्फें हैं। अब मुझे इतना बतला दो कि अगर हसन दाहिने मोड़ना चाहे और हुसैन बाएं मोड़ना चाहे, रसूल करेंगे क्या? रसूल करेंगे क्या? भाई ये वो मोती तो नहीं है कि तोड़ के आधा आधा दे दिया जाए। भाई बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। तो तुम 4 फकीह बनाओ, 4 इमाम बनाओ, चारों में इख्तिलाफ। भाई मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये मेरी मजबूरी है। ये मैं देखो, एक ने एक बात कही, एक इमाम ने एक बात कही, दूसरे इमाम ने उससे इख्तिलाफ किया, फिर वो भी इमाम हो गया, तो वो बना है इख्तिलाफ से इमाम। देख रहे हो ना? तीसरे ने उन 2 से इख्तिलाफ किया, इख्तिलाफ से तीसरा इमाम बन गया, फिर चौथे ने उन 3 से इख्तिलाफ किया, इख्तिलाफ से चौथा इमाम बन गया। तो कुछ ऐसे हैं कि 4 बनाए, चारों में इख्तिलाफ, और कुछ ऐसे हैं कि जो पहला कहे वही 12वां कहे, वही 12वां कहे। बस आराम से सुनते जाओ, रुकना नहीं है मुझे बहुत तेजी के साथ आगे जाना है। अब मैं क्या करूं कि मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं देखो ये छोटी सी रिवायत है और इस रिवायत को बतौर एक पॉलिसी अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया कर रहा हूं। ये पॉलिसी ये कहने लगे कि हदीसी हदीसो अबी, हदीसो अबी हदीसो जद्दी, हदीसो जद्दी हदीसुल हुसैन, हदीसुल हुसैन हदीसुल हसन, हदीसुल हसन हदीसो अली, हदीसो अली हदीसो रसूलिल्लाह, हदीसो रसूलिल्लाह अन जिब्राइल अनिल्लाह अनिल कलम अनिल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखो ये हदीस जो मैंने पढ़ी है ना, ये भी खुदा की कसम अपने घर की किताब से नहीं पढ़ी है। अभी बताऊंगा कि किसने लिखा है इस रिवायत को। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि भाई मैं जो कहूं वो मेरे बाप का कौल है, मेरे बाप मोहम्मद बाकिर ने कहा, और मेरे बाप मोहम्मद बाकिर ने जो कहा वो मेरे दादा अली इब्न हुसैन ने कहा, और ज़ैनुल आबिदीन ने जो कहा वो उनके बाप हुसैन ने कहा, और हुसैन ने जो कहा उनके भाई हसन ने कहा, और हसन ने जो कहा उनके बाप अली ने कहा, अली ने जो कहा अपने रसूल अपने भाई से सुन के कहा, रसूल ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने लौ पे देखा, लौ पर कलम ने लिखा, कलम से अल्लाह ने कहा। तो भाई फर्क बता दिया कि तुम्हारा दीन है जो इधर से बन के उधर जाता है, और हमारा दीन उधर से इधर आता है। ठीक है ना? ठीक है ना? हो जाइए। तुम्हारा दीन है भाई मैं रुकूंगा नहीं, इसलिए मुझे जाना आगे। इस्लाम शरीयत में दीन इत्तिबा है, वहां तक पहुंचना है, लेकिन हवाला तो सुनते जाओ। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? ये 4 बड़े इमामों में से एक इमाम है। उन्होंने इस हदीस को लिखने के बाद, किसने? इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखने के बाद कहा, जाफर सादिक, मोहम्मद बाकिर, ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन इब्न अली, हसन इब्न अली, अली इब्न अबी तालिब, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कहने लगे इस हदीस को लिखने के बाद कि ये इतने मुतबर्रक नाम है कि अगर इन्हें पढ़कर दीवाने पे फूंक दिया जाए तो दीवाना शिफायाब हो जाए। भाई मैं कब कहता हूं कि मेरे इमाम की बात मानो, मत मानो मेरे इमाम की बात, लेकिन अपने इमाम की बात मान लो। भाई सुनना जो कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं कहता कि तुम मेरे किसी इमाम की बात मान लो, लेकिन जो तुम्हारा मुस्तनद मुत्तफक इमाम है उसकी बात मान लो। उसने क्या कहा कि ये नाम ऐसे हैं, मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, ये नाम ऐसे हैं कि अगर पागल पर दीवाने पर पढ़ के फूंक दिया जाए इन नामों को, वो दीवाना शिफायाब हो जाएगा। जिनके नाम में ये असर हो कि दीवानों को अच्छा कर दे, उनकी जात में हिदियान कहां से दाखिल हो जाएगा? हो जाएगी बातें।
گئی یہ باتیں؟ عجیب مرحلہ ہے. اب جو یہ کہہ دیں اس کا اتباع کرو. اب دیکھو آ گئی نا بات اتباع تک. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ پیچھے چلنا. اتباع کے معنی دیکھو دو لفظ نا، ایک اطاعت ایک اتباع. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا، اتباع کے معنی جیسا کر رہا ہے ویسا کرنا. ٹھیک. اب عجیب بات ہے کہ میرے نبی کے لیے بھی سورہ یونس میں ارشاد ہوا کہ دیکھو نبی کس کا اتباع کرتا ہے. اور اگر یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، سورہ یونس 10واں سورہ قرآن کا، ان الذین لا یرجون لقاءنا. اچھا آیت بہت طویل ہے، درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو رسول کے پاس آتے ہیں اور رسول کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایتے، آرام سے سننا، لفظ اتباع تک جانا ہے، ایتے بقرآن غیر ھذا، آؤ بدل ہو. یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے مگر یہ والا قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا دے دیں، دوسرا دے دیں. یہ قرآن نہیں چاہیے، یہ تو کسی کے فضائل بیان کر رہا ہے مسلسل. یہ قرآن نہیں چاہیے. میں دیکھو اب میں کہوں تو تمہیں بہت ہی لطیفہ لگے گا نا، لیکن یہ تو آیت ہے، آیت ہے. اور کس سے مطالبہ ہے؟ محمد رسول اللہ سے. مطالبہ مجھ سے نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے. ایتے بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ ہمیں دوسرا دے دیں، ہم لے لیں گے. اچھا اور اگر دوسرا نہیں دیتے بدل ہو، اسی میں ذرا سی تبدیلی کرتے ہیں. اچھا میرے پڑھے لکھے دوستوں، میرے عزیزوں، سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ دو مطالبے ہیں نا، کہ یا دوسرا قرآن دے دو یا اسی میں ترمیم کر دو. ٹھیک ہے نا؟ تو ترمیم کا مزاج ہے، ترمیم کا مزاج ہے. اب اگر رسول انہی کو قرآن دے کے چلا جائے تو ترمیم کر دیں گے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں ہے. اچھا تو مزاج ہے بدل دینے کا، مزاج ہے ترمیم کا. اگر رسول انہی کو دے کے چلا جائے تو بدل دیں گے نا. تو رسول اکیلا نہیں چھوڑے گا جب تک عزت کو ساتھ میں نہ چھوڑے. ایتے 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 سننا بقرآن غیر ھذا، اللہ کے رسول اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا دے دیں. قرآن لینے کو تیار ہیں، کافر نہیں ہے، کافر نہیں ہے، قرآن لینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن دوسرا قرآن چاہیے یا ترمیم کے ساتھ چاہیے. اب مسلمان کا مزاج سمجھ میں آ گیا نا مزاج سمجھ میں. قول اب سنو، مطالبہ تو رکھ دیا رسول کے سامنے، رسول چپ ہے، رسول خاموش ہے کہ جواب کیا دے انہیں. پروردگار نے کہا قول ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری رسول کہہ دو میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے ذرہ برابر بھی قرآن میں تبدیلی کر سکوں. میری کیا مجال؟ جب میری مجال نہیں ہے تو تم جمع کرنے کیسے بیٹھ گئے؟ بہت سیدھی بات ہے، بہت آسان باتیں کر رہا ہوں. قول ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول کہہ دو کہ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام تو بس اتنا ہے کہ جو وحی آئے اس پہ عمل کروں. رسول عمل کرتا ہے وحی الہی پر، وحی الہی کا اتباع کرتا ہے. سن لیا؟ رسول جو کرے وہ وحی الہی. اچھا اب حوالہ تو نہیں مانگو گے نا؟ سورہ یونس ہے 10واں سورہ قرآن مجید کا، اس سورے سے میں نے یہ آیت پڑھی، رسول جو کرے وہ وحی الہی. پھر سننا آیت کو، اور تمہارے ذریعے دوسروں تک پیغام پہنچا رہا ہوں، یعنی سامنے کے سامعین کے ذریعے ان سامعین تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے سامنے موجود نہیں ہے، کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی. یہ ہے 10واں سورہ. اور اب 53واں سورہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محمد جو کہے وہ وحی الہی، رسول جو کرے وہ وحی الہی، رسول جو کہے
وہ وہی الہی. اگر رسول تنہا کر دے وہ بھی وہی الہی ہے, اگر رسول تنہا کہہ دے وہ بھی وہی الہی ہے. اور اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں کہ ہاتھوں سے بلند کرے اور منہ سے کہے من کنت مولا وعلی علی مولا, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, رکے رہنا. ان اتبعوا الا ما یوحی الی, میں وہی کرتا ہوں جو وحی الہی ہوتی ہے, تو رسول وحی الہی کا اتباع کرے. اور اب ایک عجیب لفظ اتباع ذہن میں رکھنا, اتباع ذہن میں رکھنا. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا اور 108ویں آیت, قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دے کہ یہ دین میرا راستہ ہے. خدا کی قسم مقام محمد کے لیے پروردگار نے عجیب جملہ کہا, کہہ دے رسول, میرے محمد کہہ دے یہ دین میرا راستہ ہے, میں قدم رکھتا جاؤں دین بنتا جائے. یہ ہے میرا نبی. فقط کالی کملی والا کہہ دینا کافی نہیں ہے. پہچانو نا میرے محمد کو, پہچانو میرے محمد کو. کیا کمال کی بات ہے بھائی, سنتے جانا, یہ کہ بہت دور جانا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ میں گزروں گا. قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دے یہ دین میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ ہے, میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. ادعو کے معنی دعوت دیتا ہوں, پکارتا ہوں, بلاتا ہوں. الی اللہ, اللہ کی طرف. علی بصیرۃ, بہت سوچ سمجھ کے دعوت دے رہا ہوں. انا, یہ حق دعوت دینے کا میرا ہے. ومن اتبعنی, اور دوسرا ہدایت کا حق کس کے پاس ہے؟ جو میرا مکمل اتباع کرے. اب ابھی قرآن سے طے کریں گے کہ محمد کا مکمل اتباع کرنے والا کون ہے. قرآن ہی سے طے کریں گے, باہر نہیں جائیں گے. لیکن اب ایک لفظ آ گیا تو سنتے جاؤ ذرا, اب اس طریقے سے بھی سنو جس طریقے سے آج بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, جس طریقے سے آج بول رہا ہوں سنتے جاؤ. اچھا اب رکنا. کیا کہا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میں ادعو کے یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ دعوت سے. ادعو میں بلاتا ہوں, میں پکارتا ہوں. تو دعوت کے معنی بلانا, پکارنا. ٹھیک, کل میں آیت پڑھ کے گیا ہوں سورہ احزاب کی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. دعوت دینے والا ہے داعی. ادعو میں بلاتا ہوں, داعی بلانے والا. دو لفظ ہو گئے. پرسوں میں نے ایک لفظ پڑھا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حبیب لوگوں کو بلاؤ. تو محمد کا کام بنیادی کیا ہے؟ بلانا. سن رہے ہو نا, سن رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کا بنیادی کام کیا ہے؟ بلانا. 3 آیتیں پڑھ دی میں نے, اب چوتھی آیت میں سنتے جاؤ. یہ کوٹیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے اور ڈاکومنٹیشن ہو جائے کہ کتاب سے باہر نہیں جاؤں گا. کافی ہے نا, کافی ہے نا. تو کتاب سے باہر بات نہیں ہوگی. اچھا تو اب یہ آیتیں ذہن میں رہیں گی نا. سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ اور اس سورے کی 24ویں آیت, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, اگر خدا پکارے فوراً لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, اگر خدا پکارے فوراً لبیک کہو, اور اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو, یا ایھا الذین آمنوا, تم مومن اسی وقت ہو کہ رسول کے پکارنے پر فوراً لبیک کہو. اگر رسول پکار رہا ہو اور تم لبیک کہہ کے واپس نہ آؤ تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے. عہدہ تو بہت دور کی بات ہے. ہو جائیے نا. آیتیں سنو.
کی تھوڑی سی آیتیں اگر بڑھ جائے تو پریشان نہ ہونا، تھوڑی سی پریشان نہیں ہو. ہاں بھائی یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ علی کے ماننے والے آیتوں سے پریشان نہیں ہوتے. کسی نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. بھائی رسول دو چیزیں لے کے گیا تھا نا، کتاب اور عبرت. تو کہہ دیا کتاب کافی ہے، عبرت سے جان چھوٹ جائے گی. اور جب بعد میں کتاب کھول کے دیکھا تو ہر صفحے پر عبرت. تو رسول کا اللہ رسول کا بنیادی کام کیا ہے؟ پکارنا، بولانا. سن لی نا 4 آیتیں تم نے، 4 مختلف مقامات کی آیتیں سن لی. رسول کا بنیادی کام پکارنا، بولانا. سورہ احزاب میں ہے، سورہ نحل میں ہے، سورہ انفال کی آیت میں نے پڑھی، سورہ یوسف کی آیت پڑھی. 4 سوروں سے میں نے آیتیں پڑھی ہیں. بنیاد رزلٹ کیا نکلا کہ رسول کا بنیادی کام پکارنا، بولانا. یہی ہے نا کام. رسول ذاتی وجہ سے تو کبھی نہیں بلائے گا کہ جناب آپ آ کے میرا فلاں کام کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر فلاں کام کر دیں میرا، اگر رسول یہ بھی کہہ دیں نا تو میرے نزدیک رسول پارٹ ٹائم رسول نہیں ہے. وہ ذاتی کام بھی شریعت ہے، وہ ذاتی کام بھی دین ہے. لیکن اب سننا کہ تم مومن اس وقت ہو کہ رسول پکارے فوراً آؤ. سن لیا نا. اب قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، جاؤ دیکھو سورہ آل عمران 3 سورہ، جنگ احد کا منظر. اور میں فقط ترجمہ کروں گا، تفسیر تم خود کرنا. میرا کام ہے ترجمہ کرنا، آیت کی تفسیر خود کرنا. وَإِذْ تُسْعِدُونَ عَلَى جَبَلٍ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَى أَحَدٍ. اس وقت کو یاد کرو. احد کا منظر ہے، یاد ہے جنگ احد؟ احد کا منظر ہے. اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ بھائی سنو مسلمانوں سنو. وہ وقت تمہیں یاد ہے جب تم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگ رہے تھے. وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اور خوف اتنا تھا کہ مڑ کے داہنے بائیں نہیں دیکھتے تھے. سن رہے ہو؟ آیت پڑھو آیت. وَإِذْ تُسْعِدُونَ عَلَىٰ جَبَلٍ. بھائی بہت توجہ ہے. وَلَا يَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اور سنا تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اور رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، واپس آؤ. سن لیا نا؟ آرام سے سن لیا؟ نہیں، یہ تو آیت نے کہا کہ رسول میدان احد میں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، واپس آؤ. ہوا تھا نا کچھ گھمسان کا ایسا مارے کا کہ سوائے ایک کے جس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار تھی اور فرشتہ چیختا ہوا آیا تھا لاپتہ. سوائے ایک کے. بھائی فرشتہ چیختا ہوا آیا تھا نا لاپتہ الا علی، لاپتہ الا علی. تو اس ایک کے علاوہ سب کے رخ بھائی پہاڑ کی طرف نہیں تھے، اس طرف تھے جہاں پہ سر نوح کا رخ تھا، جہاں نوح کے بیٹے نے پہلے پناہ لی تھی. پہنچ رہی ہے باتیں؟ پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا بھائی سننا سننا. والرسول یدعوکم فی اخراکم. اور رسول تمہارے پیچھے کھڑا ہوا تمہیں پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، واپس آؤ. بھائی یہی ہے نا. ہوا کیا تھا؟ آدھے دقیقے کے لیے میرے ساتھ چلنا، اس لیے کہ مجھے پھر اتباع کی طرف واپس جانا ہے، لیکن یہ مرحلہ حل ہو جائے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب گھمسان کا رن پڑا تو ایک گھاٹی تھی. اس گھاٹی پر پیغمبر نے 50 افراد بٹھائے اور کہا دیکھو زمین و آسمان ٹل جائے، تم اس مقام سے نہ ٹلنا. ٹھیک، 50 افراد تھے. خطرہ تھا کہ پیچھے سے دشمن اس گھاٹی کے ذریعے حملہ نہ کر دے. وہ بیٹھے ہوئے جنگ کو دیکھ رہے تھے. جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور فتح کے بعد لازمی نتیجہ جانتے ہو نا، مال غنیمت لوٹنا. جب مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئے تو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ہم نے جنگ تو جیت لی، ہم نے جنگ تو جیت لی، تو اب یہاں کھڑے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ چلو اب ہم بھی شریک ہو جائیں. آج پتا چلا نیت کا، آج
پتا چلا نیت کا ہے نا کہ آئے کیوں ہیں. چلو بھائی ہم بھی شریک ہو جائیں, مال غنیمت جمع کرنے میں ہم بھی شریک ہو جائیں. تو 50 افراد میں سے کل 2 ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں, اس مقام سے حرکت نہ کرنا, تو ہم تو یہاں سے نہیں ہٹیں گے. اور 48 افراد چلے گئے, اور دشمن جو موقع کے انتظار میں تھا اس نے اس گھاٹی سے حملہ کیا, اور جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے نا ان کے قدم اکھڑ گئے, اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گیا. تو یہی تو میرا فارمولہ ہے بھائی. 1500 سال سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قول رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس کو دخل دو گے ہمیشہ جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. یہی ہے اور کچھ نہیں. اپنے قیاس اچھا. اب میں ظاہر ہے کہ اس موضوع پہ تو بات نہیں کروں گا کہ دیکھو 50 آدمی تھے نا, 48 چلے گئے. قول رسول کے باوجود 98% چلے گئے یا نہیں؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول نے غدیر میں کہا ہوتا تو سب مانتے, یہ تھوڑے سے لوگ کیوں مان رہے ہیں؟ تو بھائی یہ تجربہ تو بعد میں ہو چکا ہے کہ رسول نے کہا تھا 98 چلے گئے تھے. سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی واپس آؤں گا, یہ ایجنڈے کھول رہا ہوں تاکہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں. اچھا تو جب مسلمان جنگ ہار گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پناہ لی تو بس ایک ہے رسول اور ایک اور انسان ہے جس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, ٹھیک, اور وہ رسول کے ناکے کے چاروں طرف چکر لگا کے رسول کی حفاظت کر رہا ہے. اتنے میں سننا میں تاریخیں بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں, واقعات ہی بیان کیا کرتا, لیکن اب واقعہ آ گیا ہے تو سنتے جاؤ. اتنے میں ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھینکا دہنے مبارک رسول کی طرف. وہ پتھر پیغمبر اکرم کے دہنے مبارک پہ لگا, دندانہائے مبارک شہید ہوئے, اور اس پتھر کے پریشر سے رسول ناقے سے زمین پہ آئے. چھوٹا سا گڈھا تھا اس مقام پر, تھوڑی دیر کے لیے رسول اس میں چھپ گئے. ٹھیک سن لیا نا جنگ احد کو؟ تھوڑی دیر کے لیے رسول اس میں پوشیدہ ہو گئے. بھائی بہت توجہ رکھنا, بڑا نازک مرحلہ جہاں میں لے کے آ گیا. جیسے ہی رسول تھوڑی دیر کے لیے بھائی ناقے سے گرے ہیں, اس گڈھے میں گرے ہیں, جیسے ہی رسول پوشیدہ ہوئے ایک مرتبہ ابلیس نے اس میدان میں آواز بلند کی, ان محمدن قد قتل اذهبوا, محمد قتل ہو گئے جاؤ, محمد مر گئے جاؤ. کس نے کہا؟ ابلیس نے. تھوڑی سی غیبت میں اگر ہادی چلا جائے تو ابلیس کہتا ہے مر گیا ہادی. عجیب ہے نا, موقع ملتا ہے. ذرا سی بات ہے, سنتے جاؤ. اچھا ایک مرتبہ علی نے دیکھا کہ پیغمبر ناقے پہ نہیں ہے, گڈھے میں آئے, دیکھا کہ پیغمبر گڈھے میں کودے. علی نے جمپ ماری, گڈھے میں گئے اور پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا, کندھوں پر, اور اٹھا کے باہر نکلے اور پھر رسول کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا کون کہتا ہے کہ میرا محمد مر گیا؟ کون کہتا ہے میرا رسول مر گیا؟ ارے دیکھو میرا رسول زندہ ہے. تو پہلے ہاتھوں پر بلند کر کے علی نے تعارف کرایا تھا, اس کے بدلے میں رسول نے کبھی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. یعنی پہلے یہ جو ہاتھوں پہ بلند کر کے تعارف کرانے کا انداز ہے احد میں علی نے رسول کے لیے کیا تھا. اب میرے نبی نے طے کیا کہ اس وقت تک دنیا سے جاؤں گا نہیں جب تک علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کی امامت کا تعارف نہ کرا دوں. تو ایک مرتبہ رسول نے آواز دی, ارے بھائی آؤ. وہ تو جا رہے تھے پہاڑوں پر, میں تو زندہ ہوں. اور ابلیس نے کیا کہا؟ جاؤ. وہ مر گئے. بھائی یہی تو لانا تھا. ایک میدان میں سچویشن دیکھنا, ذرا سچویشن دیکھنا, مجھے معاف کر دینا. ویسے نہیں بول رہا ہوں اس وقت جیسے میں عام طور سے بولا کرتا ہوں, لیکن سنو تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک وقت میں, ایک میدان میں, ایک سچویشن میں رسول نے کہا آؤ, شیطان نے کہا جاؤ.
ٹھیک ہے نا بھائی, میں نے تو کچھ لکھا نا, تاریخ میں لکھا ہے, تاریخ میں لکھا ہے ابلیس نے کہا جاؤ, قرآن میں لکھا ہے رسول نے کہا ہو, ٹھیک ہے نا. اور میرے نزدیک دونوں معتبر ہیں. قرآن تو بہت ہی زیادہ معتبر ہے, لیکن چونکہ تاریخ مسلمان نے لکھی ہے تو مسلمان بھی معتبر ہے. ٹھیک, تو ایک ہی میدان میں سننا, ایک ہی میدان میں رسول نے کہا آؤ, کسی نے نہیں سنا. ابلیس نے کہا جاؤ, سب نے سن لیا. ٹھیک ہے نا, میں سننا, سب نے سن لیا نا. اچھا, اب ایک سوال کا جواب دینا. دیکھو, میں مائکروفون پر تم سے مخاطب ہوں. میرے بازو میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اور اس مجمع کے سامنے بولنا شروع کرے, سنو گے یا نہیں؟ بھائی آواز گڑمڑ ہو جائے وہ دوسری بات ہے, کان صحیح ہے تو سنو گے ضرور, مجبوراً سننا پڑے گا. بھائی ایک سچویشن میں دیکھیے, میں یہاں ہوں, یہاں کوئی کھڑا ہو جائے وہ بولے گا تو چاہے پوری آواز صاف نہ ہو لیکن سنائی تو دے گی, ہے نا. اب آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ دوستوں نے, محترم بزرگوں نے ابلیس کی آواز تو سن لی, آج تک سمجھ میں نہ آیا, آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ یعنی ایک ہی جگہ پہ دونوں ہیں, دونوں ایک ہی میدان میں ہے نا. ابلیس بھی ہے, ابلیس بھی وہی ہے, میرا نبی بھی اسی مقام کے اوپر ہے. تو اب یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ لوگوں نے ابلیس کی آواز تو سن لی, میرے رسول کی آواز کیسے نہیں سنی. میں نے بہت سوچا تو میرے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ جو جس لہجے سے مانوس ہوگا جو جس لہجے سے مانوس ہوگا بھائی اسی کو تو سنے گا. جس نے جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گایا یا نہیں, اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں. بہت توجہ ہے. اچھا بھائی, اب میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن جب یہاں تک آ گئے ہو نا, مجھے واپس جانا ہے آیات اتباع کی طرف. اب جب یہاں تک آ گئے تو دو جملہ سنتے جاؤ. وہ لوگ جنہوں نے پناہ لے لی تھی, جن کا تذکرہ سورہ آل عمران میں 30 سورے میں, وہ جنگ پھر فتح ہوئی اور اس ذوالفقار کے آنے کے بعد فتح ہوئی. ٹھیک ہے نا, رسول فتح کر کے مدینے واپس پہنچ گئے, اور وہ لوگ جنہوں نے پہاڑوں پہ بنا لی تھی وہ 30 دن آئے. دیکھو, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن اب یہ واقعہ آ گیا ہے تو سنتے جاؤ. اچھا, 30 دن آئے, رسول ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں تشریف فرما تھے. آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, ہے نا, رسول نے جواب سلام دے دیا. اچھا, کوئی اور آیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اور آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, رسول نے جواب سلام دیا. بیٹھ گئے, کہا بھائی کہاں تھے؟ بھائی سننا خدا کی قسم سننا, یہ مکالمے میں جا کے تاریخ میں دیکھنا. کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ, ہم نے احد کے میدان سے پہاڑوں کی طرف رخ کیا تھا اور پہاڑ پر پناہ لے لی تھی. کہا لیکن بہت دنوں کے بعد واپس آئے. کہا یا رسول اللہ, ہم بہت دور نکل گئے تھے. اب سننا, یا رسول اللہ, ہم بہت دور نکل گئے تھے. کہا لیکن تم گئے کیوں؟ اس لیے, میں سننا, پوری ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, واپس آؤں. بھائی بہت توجہ رہے. کہا یا رسول اللہ, ہم نے یہ تو نہیں سنا. بھائی سننا, ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ میں زندہ ہوں واپس آؤ, یہ نہیں سنا. کہا پھر تم نے کیا سنا؟ کہا ہم نے سنا محمد قتل ہو گئے, جاؤ. کہا وہ تو ابلیس کی آواز تھی. رسول نے کہا
رسول نے کہا میرے نبی نے کہا وہ تو ابلیس کی آواز تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سمجھے کہ جبریل کی آواز ہے. تو جسے جبریل اور ابلیس کی آواز میں تمیز نہ ہو کیا دین اس سے حاصل کرو گے؟ عجیب ہے نا ہمارا نیویگیٹر. بنائے بھی افیکٹڈ ہوتے قرآن سے پھر کیوں وہ ریجیکٹڈ ہوتے؟ حیدر کی طرح وہ بھی دکھاتے اجازت کر خالق اکبر کے بھائی بہت توجہ رہے. اب میں پھر واپس آ رہا ہوں. یہ تو میں دعوت پہ رک گیا تھا. ادعو قول هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آرام سے سننا, آرام سے. یہ دین میرا راستہ ہے اور اس دین کی ہدایت کرنا بس دو کا کام ہے. یا ہدایت میں کروں گا یا وہ کرے گا جو میرا مکمل اتباع کرے. اب یہ دوسرا ہے کوئی محمد رسول اللہ کے بعد جس کا مکمل اتباع کرنا ہے. توجہ, دلیل ہے جس کا مکمل اتباع کرنا. دلیل ہے اس بات کی کہ محمد کے بعد وہ آئے گا. ہے کون؟ حدیث کی طرف لے جاؤں پھر بحث کرو گے, ہے نا؟ قرآن. اچھا تو چلو قرآن مانو گے نا, مانو گے؟ دیکھو میرے محترم نوجوان دوست حدیث کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ قرآن بھائی سننا سننا. کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے. ہاں میں نے کبھی کہا تھا کہ بہت سی حدیث کی کتابیں بڑی صحیح بھی ہیں, لیکن اگر کتابیں صحیح ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا لکھنے والا بھی صحیح ہو. اس لیے اب حدیث نہیں قرآن. تو سورہ یوسف یاد رکھنا حوالہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بس دو کو ہدایت کرنے کا حق ہے. رسول کہہ رہے ہیں یا میں یا جو میرا مکمل اتباع کرے. ٹھیک, اب ڈھونڈو قرآن میں مکمل اتباع کرنے والا کون ہے. بڑے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں تو چن کے آیت پیش کر دوں. تفسیر خود کرنا, میں نہیں کروں گا. سورہ انفال ابھی حوالہ دے رہا تھا 8واں سورہ. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. نبی تیری مدد فقط دو کریں گے, یا اللہ کرے گا جو تیری مکمل پیروی کرے. تو جب میدانوں میں قدم اکھڑ جائے اور کوئی مدد کرنے والا باقی رہے, سمجھ رہے ہو نا؟ دلیل ڈاکٹر صاحب دلیل مکمل ہو گئی. اچھا یہ نہیں ماننے کو تیار ہے. یہ جو ہزاروں ہزار افراد تشریف فرمائے نا یہ نہیں مانیں گے. اچھا دوسری آیت پڑھوں, مانو گے؟ سننا, اب سننا آیت کو. یہ آیت ذہن میں رکھنا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حبیب تیری مدد کے لیے بس دو کافی ہے, مت گھبرا. خیبر میں جا, خندق میں جا, احد میں جا, کہیں بھی جا, تیری مدد دو کریں گے. ایک وہ جو اللہ ہے, ایک وہ جو تیرا مکمل اتباع کرتا ہے. تو اب جو مکمل اتباع کرتا ہے سمجھ میں آ گیا کون ہے. لیکن نہیں رکے رہو, چلو سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن مجید کا. اور ایک ایسی آیت ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہوگی, میں اس کے بعد والی آیت پڑھوں گا. مولانا 26واں سورہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں تک نبوت کا پیغام پہنچا دو. وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ان مومنین میں سے جو تمہاری مکمل پیروی کرے اس کے لیے کندھے کو جھکا دو. تو اب رسول جس کے لیے کندھا جھکائے وہ ہے مکمل پیروی کرنے والا. اب حدیث سے نہ پوچھنا, تاریخ میں محمد کے جھکتے ہوئے کندھے کو دیکھنا. تو یا فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا یا عید کے دن حسن حسین کے لیے جھکا. آیت پہنچ رہی ہے, بات پہنچ گئے. اچھا
بڑے بڑے نازک مرحلے ہیں اور وہ کنفیوژن باقی ہے کہ میں کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں. تو یہاں تک تو آ گئے نا کہ مکمل اتباع کرنے والا کون؟ جس کے لیے رسول کندھا جھکائے. اور کندھا جھکا کس کے لیے؟ فتح مکہ کے دن علی کے لیے, عید کے دن حسنین کے لیے. یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے. اور رسول کہہ چکا ہے کہ جو میرا مکمل اتباع کرے میرے بعد ہدایت کا حق اسے ہے. ٹھیک, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا نا کرم اللہ وجہہ, ہے نا, کرم یعنی عجیب کمال ہے, عجیب کمال ہے. ذرا آف دا ریکارڈ, خدا کی قسم ایجنڈے پہ بات نہیں تھی, ذرا ایک جملہ سنتے جاؤ آف دا ریکارڈ. کرم اللہ وجہہ, کرما ہے, کرما کے معنی کرامت دی, عزت دی. وہ جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا, ہے نا, جاؤ بنی اسرائیل میں دیکھ لینا, 17واں سورہ ہے قرآن کا. ارأیتک ھذا الذی کرمتہ علیہ, پروردگار یہ ہے آدم جس کو تو نے میرے اوپر کرامت دے دی. کرمتہ, ابلیس کہہ رہا ہے کرمتہ, اسے تو نے خلیفہ بنا دیا, مجھے نہیں بنایا. تو ابلیس ہے مگر اتنا سمجھتا ہے کہ جو خدا کا بنایا ہوا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا, کرم اللہ ہوتا ہے. عجیب بھائی, پہنچ گئی بات. اور رائے تو کا دیکھو میں حوالے دے رہا ہوں قرآن کے, دیکھتے رہنا. ابھی کل تو ہوں نا تمہارے شہر میں, کوئی حوالہ غلط آ جائے, غلط ہو جائے, میرا گری بار آگے تھام لینا. اور رائے تو کا ھذا الذی کرمتہ علیہ, پروردگار ابلیس کہہ رہا ہے اسے کرامہ بنا دیا, آدم کو کرامہ بنا دیا. ابلیس ہے مگر سمجھتا ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہو بنایا ہوا وہ ہے کرامہ, کرم اللہ. اچھا ٹھیک ہے نا, تو تم کیوں نہیں کہتے علی تو ہے اللہ کے بنائے ہوئے, کہو علی کرم اللہ, نہیں کہو گے نا. کیوں بھائی, جو زبان ابلیس سے نکل جائے ہم اسے کیوں کہیں. پہنچ گئی بھائی, ہمیں ابلیس کے پیرو تو ہے نہیں, تو جو زبان ابلیس سے نکل جائے کرم اللہ وہ ہم کیوں کہیں. تو اب ہم کیا کہیں, پھر واپس چلو قرآن کی طرف. والسلام علی من اتبع الہدی, جو مکمل اتباع کرے اس کے لیے سلام ہے. تو اب علیہ السلام کہنا, رضی اللہ نہ کہنا. پہنچ گئی, پہنچ گئی بات پہنچ گئی میرے محترم سننے والوں تک. اچھا, تو اب رسول وحی الہی کا اتباع کرے, علی رسول کا اتباع کرے, حسن علی کا اتباع کرے, حسین حسن کا اتباع کرے. اتباع سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے نبی کی فضیلت دیکھو اور اب مجھے اجازت دے دو, میں نے بڑی زحمت دی. جاؤ, صحیح کتابوں میں لکھی ہے, کسی نے, کسی بزرگ نے توریت کے کچھ اوراق کہیں سے مل گئے, لا کے رسول کو سنا دیے, ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب جوانی اور بزرگی آپ ٹیسٹ کریں گے, میری کوئی رائے نہیں ہے نا. تو اب لا کے رسول کو سنانے شروع کیے. پیغمبر اکرم کو جلال آ گیا. موسیٰ کی توریت اور میرے محمد کے سامنے پڑھی جائے اور میرا محمد برداشت کر لیجیے, کیسے ممکن تھا. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا, جاؤ دیکھو صحیح کتابوں میں یہ حدیث ہے یا نہیں. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباع کرتا. کیا پڑھ رہے ہو میرے سامنے؟ میرے نبی کا جملہ آج تک, میرے نبی کا جملہ آج تک حدیثوں میں موجود ہے. لو کانا, بھائی سننا, لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے, میرا اتباع کرتے. یہ میرے سامنے توریت پڑھ لو. اچھا, تو اگر موسیٰ زندہ ہوتے رسول کے امتی ہوتے یا نہیں ہے؟ اچھا, موسیٰ تو نہیں رہے لیکن عیسیٰ تو زندہ ہے نا, الیاس تو زندہ ہے نا, خضر تو زندہ ہے نا. بھائی یہ 3 معصوم انبیاء میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں؟ تو جس محمد کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں
اس کی وراثت کیا کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کو جا کے دے دو گے؟ پہنچ گئی بات. اب گفتگو نہیں کروں گا تو اب پروردگار بندوبست کیا ہو؟ کہا ہوگا بندوبست ہوگا. محمد جائے گا اس سے پہلے بندوبست ہوگا. رکے رہنا اس جگہ دین و شریعت پر بات مکمل کرنے جا رہا ہوں. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. دیکھو دین یہاں سے شروع کیے بات. کچھ وہ چیزیں جو بدلتی نہیں. اللہ کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گا. نہیں بدلا نا؟ ٹھیک. لیکن جو چیز بدلی ہے وہ بتاؤں. جو زمانے آدم میں تھا وہ آدم کو نبی مانے گا، مان کے مر جائے. نوح ابھی نہیں آئے، جنتی ہے. لیکن جو زمانے نوح میں آ گیا وہ آدم کو بھی مانے گا، نوح کو بھی مانے گا. بدل گیا یا نہیں؟ دین میں تدریج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بس سن لو. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. میں نے بڑی زحمت دے دی اور ظاہر 5-7 دقیقے مصائب کے بھی لوں گا، لیکن یہ جملہ پہنچ جائے. اچھا آدم کو مانا تھا، مان کے مر گئے، ٹھیک ہے، جنتی. نوح آ گئے، اب ان کو بھی مانو. آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو. اچھا بھائی مان کے مر گئے، جنتی. ابراہیم آ گئے، اب آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو، ابراہیم کو بھی مانو. ٹھیک. اچھا مان کے مر جاتے، جنتی تھے. موسیٰ آ گئے، وہ تینوں بزرگوں کو مانو، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو بھی مانو. مان کے مر جاتے، جنتی تھے. اب عیسیٰ آ گئے تو اب ان کا ماننا کافی نہیں ہے، اب عیسیٰ کو بھی مانو. اچھا عیسیٰ کو مان کے مر جاتے، جنتی تھے. وہ رسول اللہ آ گئے، اب انہیں بھی مانو. تو دین کی تدریج سمجھ میں آ گئی نا؟ بہت غور کر رہے ہیں میرے سننے والے، میں کہہ رہا ہوں. اب ذرا شریعت میں سننا. بس تقریر تمام کرنے جا رہا ہوں. جتنا مجھے بیان کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، لیکن اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں میں دین و شریعت کا. تو دین میں کچھ وہ چیزیں ہیں جو بدلتی نہیں. اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی. اللہ عادل ہے، کل بھی عادل تھا، آج بھی عادل ہے، کل بھی عادل رہے گا. لیکن نبوت بدلی یا نہیں؟ اضافہ ہوا یا نہیں؟ بدلی نہیں، اضافہ ہوا. ٹھیک. اچھا اسی طریقے سے شریعت میں اضافہ ہوتا ہے. پہلے حکم آیا اللہ کو ایک مانو، مان کے مر جاتے، جنتی تھے یا نہیں؟ ہے نا؟ اب اس بدقسمتی سے زندہ رہ گئے، اب حکم آیا مجھے رسول بھی مانو. اب اللہ کو ایک مانو، محمد کو رسول مانو. اچھا اتنا مان کے مر جاتے پھر بھی جنتی تھے. اب حکم آ گیا ہجرت کر جاؤ، تو اب ہجرت کیے بغیر جنت نہیں ملے گی. اچھا اب ہجرت بھی کر لی، ٹھیک، ہجرت بھی کر لی رسول کے ساتھ. اچھا چلو جب ہجرت کر لی تو اب حکم نماز آ گیا. تو اب تنہا ہجرت کافی نہیں، اب نماز بھی پڑھو جب جنت ملے گی. اچھا بھائی نماز پڑھ کے مر جاتے، جنتی تھے، ہے نا؟ نماز پڑھ کے مر جاتے، جنتی تھے. اب حکم آ گیا روزہ رکھو، اب روزہ رکھے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو جیسے جیسے زندگی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حکم بڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے حکم بڑھ رہے ہیں جنت مشکل ہوتی جا رہی ہے. پھر سننا، آخری گفتگو ہے، اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. پھر سننا. حکم آیا اللہ کو ایک مانو، مان کے مر جاتے جنتی تھے. بدقسمتی سے زندہ رہ گئے، حکم آیا مجھے رسول مانو، مان کے مر جاتے جنتی تھے. بدقسمتی سے حکم آیا قیامت کو مانو، مان کے مر جاتے جنتی تھے. حکم آ گیا ہجرت کرو، ہجرت کر کے مر جاتے جنتی تھے. زندہ رہ گئے، حکم آیا نماز پڑھو، اب نماز پڑھے بغیر جنت نہیں ملے گی. پڑھ کے مر جاتے جنتی تھے. حکم آ گیا روزہ رکھو، اب روزہ رکھے بغیر جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا روزہ بھی رکھ لیا، حکم آ گیا زکات دو، تو اب زکات دیے بغیر جنت نہیں ملے گی. زکات دے کے مر جاتے جنتی تھے. حکم آ گیا جہاد میں جاؤ، تو اب جہاد میں جائے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو اب جیسے جیسے حکم آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو اب اللہ کو ایک مان لیا، محمد کو نبی مان لیا، قیامت کے عقیدے کو مان لیا، ہجرت کر لی، پردے کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، سب مانتے جا رہے ہیں. حج کا حکم آ گیا، اگر حج کا حکم مان کے مر جاتے جنتی تھے. اب آخری حکم آیا اس کو مولا بھی مانو. اب آخری حکم آیا اس کو مولا بھی مانو. تو اب اگر ایسی ہی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے، جنت بھی مل جاتی، علی سے جان بھی چھوٹ جاتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس
میں تو بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو دیکھو اگر جنت ہی لینی تھی اور اتنی ہی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے, جنت یقیناً مل جاتی اور علی سے جان بھی چھوٹ جاتی, ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ بدقسمتی تھی, اب اسے مولا بھی مانو, ٹھیک. اب میں کیا کروں, یہ تو میری مجبوری ہے. یا ایھا الرسول, ہزاروں مرتبہ تم نے آیت سنی ہے, اور اب آیت کا تو ترجمہ بھی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ سب لوگ ترجمے سے واقف ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول پہنچا دے اس حکم کو, اور اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا. کیا کمال ہے, کیا کمال ہے. بس میری تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. محمد نہیں, حبیب نہیں, یا ایھا الرسول. سرکاری کام ہے, سرکاری کام ہے. عہدے سے مخاطب کیا ہے, عہدے سے مخاطب کیا. رسول پہنچا دے اسے اس حکم کو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا. کیا تیور ہے اس آیت کے, وہ جو طٰہٰ ہے, وہ جو یاسین ہے, وہ جو مزمل ہے, وہ جو مدثر ہے. ذرا دیکھو محمد رسول اللہ سے اللہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے. اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا, رسالت نہیں پہنچائی. اب مجھے بتاؤ کہ اگر رسول وہ نہ پہنچاتے, رسول رہتے نہیں رہتے نا. بس فیصلہ ہو جائے, فیصلہ ہو جائے. اب مجھے اجازت دے دو, اب زحمت نہیں دوں گا, یہی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ نہ پہنچاتے, اگر وہ نہ پہنچاتے, رسول رہتے نہیں رہتے نا. روزہ پہنچانا بیکار ہو جاتا, نماز پہنچانا بیکار ہو جاتا, پوری شریعت بیکار ہو جاتی. اگر رسول وہ نہ پہنچاتے, رسول نہ رہتے. اچھا تو کیا پہنچایا؟ علی کی ولایت یہی پہنچائی نا. حبیب, حبیب اگر وہ نہ پہنچایا تو تو رسول نہیں رہے گا. وہ کیا ہے؟ ولایت علی. تو جب اعلان ولایت علی کے بغیر رسول رسول نہ رہے تو مسلمان مسلمان کیسے رہے گا؟ پہنچ گئی بات, پہنچ گئی. بس اب زحمت سماعت نہیں دوں گا, اب بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. بات ختم ہو گئی. اعلان ولایت علی کے بغیر جب رسول رسول نہ رہے تو مسلمان کیسے رہے گا؟ حبیب پہنچا دے, بڑی شان سے پہنچایا. پھر کبھی صحیح, ممکن ہے کل کی گفتگو میں پھر صحیح بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. اور اگر مکمل ہو گئی میری گفتگو تمام ہو گئی. بڑی شان سے پہنچایا اور یہ کہہ کے پہنچایا کہ میں جس چیز کا مولا اس کا یہ علی مولا. اس بھرے مجمع میں کل دو مولا, ایک میں ایک علی, باقی صاحب بھائی بہت بھائی دیکھیں نا, ایک جملہ کہا جاتا ہے, دوسرا جملہ سمجھا جاتا ہے. مثلا میں مثال دے دوں, اس مجمع میں ایک بول رہا ہے, باقی سب سن رہے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بھائی بہت توجہ ہے. اس وقت رات ہے یعنی دن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مولا کا اپوزٹ جانتے ہو, دن کے مقابلے میں رات, خیر کے مقابلے میں شر, ٹھیک. اسی طریقے سے مولا کے مقابلے میں غلام. مولا کہتے ہیں مالک کو, ٹھیک ہے نا. تو اس بھرے مجمع میں رسول نے کیا کہا؟ بس دو مولا ہیں, ایک میں ہوں, ایک ہی علی ہے. تو اب یہ تو کہہ دیا رسول نے, اب سمجھنے کی باری تمہاری ہے. تو باقی سب غلام ہیں. ہو گئی نا بات. اس غدیر کے مجمع میں کتنے مولا؟ دو, باقی سب غلام. بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا. اب میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں, لیکن جملہ سن لو. بھرے مجمع میں غدیر کے دو مولا ہیں, محمد اور علی, باقی سب غلام ہیں. جب زمانہ آگے بڑھے گا تو مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا.
جب زمانہ آگے بڑھے گا تو مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے اور غلاموں کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے. تو اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو بگڑنے کی بات کیا ہے؟ بس اس لیے کہ جو غلام ہے وہ قیامت تک کے لیے غلام ہے، جو مولا ہے وہ قیامت تک کے لیے مولا ہے. مولا کبھی غلام نہیں ہوگا، غلام کبھی مولا نہیں ہوگا. کربلا مولا اور غلام کی جنگ. بس کربلا مولا زادوں اور غلام زادوں کی جنگ. آ گئی نا بات کربلا تک؟ کربلا تک بات آ گئی نا. میرے دوستو، میرے عزیزوں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں. میرے دوست بانی مجلس جناب نفیس صادق صاحب نے مجھ سے کہا کہ بانیان مجلس کی طرف سے میں سامعین کا شکریہ ادا کروں. رسمی سی ایک بات ہے، میرے دوست نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اپنے توجہات فرمائی، آپ نے مجلسوں کی رونقوں کو دوبالا کیا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنتے رہے، استفادہ کرتے رہے، لطف رہا، رونق رہی ہے نا. تو میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ قسم خدا کی مجھے حق کیا ہے شکریہ ادا کرنے کا؟ شکریہ تو وہ بیوی ادا کرے گی نا. جس نے چکی پیس کے حسین کو پالا. بس کیا شکریہ ادا کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیکھو شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ میں بعد کربلا کے واقعات تو بیان نہیں کروں گا، میں تو صرف اپنے مولا کی رخصت بیان کروں گا. اور خدا کی قسم اس ذوالجناح کا احسان ہے ہمارے اوپر. یہ جو حسین کا گھوڑا ہے نا، اس کا احسان ہے. بس تمہاری آنکھیں نمناک ہو گئی، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. میرا مولا اکیلا ہوا، نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آتا. دیکھو میرا مولا جب اکیلا ہوا نا، عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، اور محمد جا چکے، سارے ساتھی چلے گئے. میرا مولا باہر آیا اور اس نے آوازیں بلند کی، حل من ناصرین ہے، سنو نا. حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارے استغاثے پر بیک کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی آواز نہیں آئی. البتہ فرات کے کنارے ایک لاشے میں حرکت پیدا ہوئی. بس سن لو آرام سے سن لو. اندر آئے اور آنے کے بعد فضا کو بلایا. بڑے اطمینان سے سننا یہ چند جملے، حسین کی رخصت کے چند جملے سننا. فضا قریبا، فضا آئی، کہا فضا فلاں خیمے میں جا، صندوق کھول، ایک پرانا کرتا رکھا ہے وہ نکال کے لا. لیکن دیکھ فضا بہن زینب کو اس کی خبر نہ ہونے پائے. فضا گئی، اس نے صندوق کھولا، کرتا نکالا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا. جب لے کے حسین کی طرف جا رہی تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑی، کہنے لگی فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ اب فضا خاموش ہے. حسین کہہ چکے ہیں کہ زینب کا خبر نہ ہونے پائے. فضا خاموش ہے. پھر پوچھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ اب کہے تو کیا کہے؟ اچھا علی کی بڑی بیٹی ہے نا. ایک مرتبہ جلال آ گیا، کہا فضا تو میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا کہ ہاں بیوی. کہا میری ماں کے حق قسم بتا دے تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا بیوی کیا بتلاؤں، حسین نے پرانا کرتا مانگا ہے. جملہ سنو گے؟ رو کے فرمانے لگی کہ بھیا نے کرتا نہیں مانگا، بھیا نے اپنا کفن مانگا ہے. لا فضا مجھے دے دے.
جملہ سنو جملہ. فضا یہ کرتا مجھے دے دے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب اماں اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی. جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے واپس آنا تو میرے مرکز پہ لا کے اس کرتے کو رکھ دینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آئی کہا بھیا میرے قریب آؤ, اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ کرتا پہنا دوں. شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے حسین ابن علی کو کرتا پہنایا. جب کرتا پہنا لیا نا تو سگی بہن سگا بھائی, عجیب و غریب ہے نا. ایک دن میں محبت بیان کر رہا تھا حسین کی اور زینب کی. ایک مرتبہ کرتا پہنانے کے بعد بی بی نے سر سے پاؤں تک بھائی کو دیکھا اور کہا بھیا ذرا قریب آ کے اپنا گلا بڑھا دے. میں اپنی اماں کی وصیت پوری کر لوں. حسین نے گلا بڑھایا, شہزادی نے بوسا دیا. ایک مرتبہ حسین رو کے کہنے لگے کہ بہن تو نے وصیت پوری کر لی, اب ذرا شانوں سے آج سینے اٹھا دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شہزادی رخصت کر کے اندر گئی. حسین باہر نکلے. فنظر یمینا و شمالا. حسین نے داہنے دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا اور آواز دی ایکم یقدم جوادی, ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا؟ ہے کوئی ذوالجناح کا لانے والا؟ کچھ یاد ہے کہ حسین کی سواری کی شان کیا ہوتی تھی؟ حسین جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے تھے تو عباس لگام تھامتے تھے, قاسم رکابیں تھامتے تھے, اکبر شانہ تھام کے حسین کا ذوالجناح پہ سوار کراتے تھے. اب نہ عباس ہے, نہ قاسم ہے, نہ علی اکبر ہے. داہنے دیکھا, بائیں دیکھا, آواز دی ایکم یقدم جوادی, ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ جب کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور شہزادی یہ کہتی ہوئی نکلی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. یہ کہہ کر شہزادی نے حسین کا شانہ تھاما, ذوالجناح پہ سوار کرایا. سن لیا میں نے کہا نا کہ اس ذوالجناح کا احسان ہے ہمارے اوپر. اب سنتے جاؤ. حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. تم نے گریہ کیا, میں طویل مصائب نہیں پڑھتا, شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی, لیکن یہ جملہ میرا سن لو. سوار ہو گئے نا ذوالجناح پر. حسین نے سوار ہوتے ہی ذوالجناح کو ایڑ لگائی. گھوڑا سارے جانوروں میں وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے نا. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ اس گھوڑے کی عمر 110 سال تھی اور رسول کی سواری میں رہ چکا تھا. یہ مقصد سے پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. رسول کی سواری کا گھوڑا تھا. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی, نہیں چلا. اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا. حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہنے لگے ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. بس آخری جملے سنو, اب میں اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کیا تو بھی آخری وقت میں حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا ہے. ایک مرتبہ حسین ذوالجناح سے باتیں کر رہے تھے کہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آخری جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. ذوالجناح میرے بابا کو
مقتل میں نہ لے جا. بس یہ سننا تھا کہ حسین ذوالجناح سے اترے. اترنے کے بعد بچی کو گود میں لیا. بڑی دیر تک سننا, تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. آخری جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. سنا؟ ذوالجناح سے اترے, سکینہ کو گود میں لیا. دیر تک باتیں کرتے رہے. جب باتیں ہو گئی نا تو کہنے لگے سکینہ اب مجھے اجازت دو. دعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء. سکینہ اب مجھے اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے پکڑ لیے. کہا بابا نہیں جانے دوں گی. چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے اجرکم اللہ. آخری جملہ سننا, بابا تمہیں نہیں جانے دوں گی. چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی بچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا سکینہ تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ بس یہ ہے تقریر کے آخری جملے. بیٹی تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا نہیں بابا مجھے نہیں معلوم. تو حسین کہنے لگے کہ سن بیٹی, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ مالک مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے دے, ایک اچھی سی بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں, بہت پیار کروں, اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں, اس کے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں. تو بیوی اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی ہو. میرے مقدر میں شہادت ہے, تمہارے مقدر میں یتیمی ہے. بچی نے ہاتھ اٹھا لیا, جاؤ بابا جاؤ, میں نے اجازت دے دی, لیکن جانے سے پہلے مجھے نجف پہنچا دو کہ میں دادا سے جا کے کہوں دادا تم آرام سے سو رہے ہو, کربلا میں آ کے اولاد کی